السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 57۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ کرفیو کی وجہ سے یہ گلی بھی سنسان تھی۔ گورا فوج اور پولیس کا ادھر آنا یقینی تھا۔ میں دوڑتا ہوا گلی کی دوسری طرف سے نکلتا ہوا بازار میں پہنچ گیا۔ یہ بازار بھی ویران پڑا تھا۔ ایک گائے بازار کے بیچ میں بیٹھی جگالی کر رہی تھی۔ میں تیز دوڑ رہا تھا۔ یہ بازار آگے ایک دوسرے بازار سے جا ملا۔ میں اس علاقے سے ناواقف تھا، پھر بھی میں دوڑتا چلا گیا۔ چھوٹی اینٹوں والے مکانوں کی کھڑکیاں کھلی اور پریشان چہروں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ یہ بازار بھی تنگ تھے۔ آخر شہر کا دروازہ آ گیا۔ یہاں پولیس کے 2 سپاہی گھوڑے پر سوار نظر آئے۔ میں نے اپنی رفتار معمولی کر لی اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ یہ سپاہی بھی سکھ تھے۔ انہوں نے پرانی طرز کی رائفل مجھ پر تان لی۔ ہالٹ! کون ہوئے تم؟ میں نے جیب سے کرفیو پاس نکال کر دکھایا تو ایک سکھ سپاہی نے کڑک کر کہا، اوئے، پہلے تو نے کیوں نہیں بتایا کہ تم مخبر ہو؟ یہ اس نے سکھ والی بات کی تھی۔ میں شہر کے دروازے سے نکل آیا۔ کہیں کوئی آدم یا آدم زاد نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس شہر میں شاید پہلی بار کرفیو لگا تھا۔ یہ میرے لیے بھی پہلا تجربہ تھا۔ لوگ گھروں میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ مسلمان لڑکی میری جیب میں تھی۔ اگرچہ بازار سنسان تھے، پھر بھی میں لڑکی کو باہر نکال کر بڑا کرنے سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ جب تک میں شہری حدود کے اندر تھا، کسی وقت کسی فوجی یا گھڑسوار پولیس سے آمنا سامنا ہو سکتا تھا۔ مجھے لڑکی کی ہلکی ہلکی باریک آوازیں آ رہی تھی۔ یہ 1919 کا زمانہ تھا۔ آبادی ابھی فصیلے شہر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ شہر کے دروازے سے نکلتے ہی کھیت اور ویران میدان شروع ہو جاتے تھے۔ میرے سامنے بھی کھیت تھے۔ میں کھیت میں سے گزرنے لگا۔ کھیتوں کے بعد امرود کا ایک گھنا باغ آ گیا۔ امرود کا باغ ختم ہو گیا۔ سامنے پرانی طرز کا ایک چوبی پل تھا۔ پل پر سے گزر گیا۔ سامنے ایک میدان تھا جس کے مشرقی کنارے پر شیشم کے درختوں کی قطار شمالن جنوباً چلی گئی تھی۔ میدان کو عبور کر کے ٹالیوں میں پہنچا تو ایک کچا راستہ کسی گاؤں کو جا رہا تھا۔ میں شہر کے دودھ سے نکل آیا تھا۔ چنانچہ ایک جگہ درختوں کے نیچے بیٹھ گیا۔ جیب سے ننھی سی مسلمان لڑکی کو نکالا۔ وہ میری ہتھیلی پر بیٹھی پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کمزور سی آواز میں کہا، مجھے اس مصیبت سے نکالو، مجھ پر رحم کرو۔ اے جن، میں نے کوئی قصور نہیں کیا۔ وہ مجھے جن سمجھ رہی تھی۔ اسے سمجھنا بھی چاہیے تھا۔ بھلا ایک اونچی لمبی جوان لڑکی کو کون انگلی سے چھو کر اتنا چھوٹا کر سکتا ہے؟ میں نے اس میں خاص کا منتر پڑھنے کے بعد دوسری بار لڑکی کو چھوا تو وہ پھر سے بڑی ہو گئی۔ اپنے اصلی قد کاٹ میں آتے ہی لڑکی نے اپنے ہاتھ اور بازوں کو حیرت سے دیکھا اور میرے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ جن، مجھے کچھ نہ کہنا، میں مسلمان ہوں، روز نماز پڑھتی ہوں، مجھے کچھ نہ کہنا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں جن نہیں ہوں، بلکہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن میرے قبضے میں ایک جن ضرور ہے جس کی مدد سے میں تمہیں چھوٹا کر کے اس ذلت سے نکال لایا ہوں۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ابھی تک مجھے جن ہی سمجھ رہی تھی۔ میں نے اسے ایک بار پھر دلاسا دیا، سمجھانے کی کوشش کی کہ میں خود جن نہیں ہوں۔ اب اس سے پوچھا کہ اس کے بھائی بند کہاں ہیں، میں اسے ان کے پاس پہنچا دوں۔ لڑکی نے بتایا کہ اس کا نام سارا ہے۔ اس کے ماں باپ وفات پا گئے ہیں۔ گھر میں وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ جب کرفیو لگا تو اس کی خالہ گاؤں میں تھی۔ لڑکی کی شادی اگلے ماہ ہونے والی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا وہ اپنے گاؤں جانا پسند کرے گی، کیونکہ کچھ عرصہ تک اسے اپنے گلی والے مکان میں واپس نہیں جانا چاہیے۔ وہ بولی، مجھے میری خالہ کے گاؤں پہنچا دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ لڑکی سارا کا گاؤں وہاں سے 7-8 کوس دور تھا اور اس کا نام دیرکا تھا۔ وہ گاؤں کا راستہ جانتی تھی۔ میں اسے لے کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو وہ بولی، تم جن ہو، مجھے ہوا میں اڑا کر کیوں نہیں لے جاتے؟ میں نے کہا، اگر خود جن ہوتا تو تمہیں اڑا کر لے جاتا۔ وہ بولی، تو پھر جس جن کو تم نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اسے کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں اڑا کر گاؤں پہنچا دے؟ میں نے گردن کھجاتے ہوئے کہا، بھائی، یہ جن ہمیں ہوا میں نہیں اڑا سکتا۔ گاؤں کو جانے والا کچا راستہ خالی پڑا تھا۔ اگرچہ گاؤں میں کرفیو نہیں تھا، پھر بھی لوگ ڈر کے مارے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ راستے میں سرسوں کے کھیت آئے جو سنسان پڑے تھے۔ یہاں بھی کوئی کسان عورت یا مرد دکھائی نہ دیا۔ سارا میرے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ لباس پرانی بزا کا یعنی شلوار اور لمبی قمیص پر مشتمل تھا۔ پاؤں میں کھال کی جوتی تھی۔ بالوں کی میڈیا کسی ہوئی تھی اور کانوں میں چاندی کی بالیاں تھیں۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ گورے میرے گاؤں تو نہیں پہنچ جائیں گے؟ اس کا خدشہ تھا، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آخر دور درختوں کے جھوٹ میں کچھ کچے پکے کوٹھوں کی دیواریں دکھائی دی۔ سارا نے ادھر اشارہ کر کے کہا، یہ ہمارا گاؤں ہے۔ گاؤں کے قریب پہنچے تو یوں لگا جیسے یہاں بھی کرفیو لگا تھا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، پھر بھی لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ سارا کی خالہ کے گھر کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ سارا نے دروازے پر ہاتھ مار اپنی خالہ کو آواز دی۔ کچھ قدم دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف آئے۔ دروازہ کھلا تو سارا کی خالہ نے بے اختیاری سے گلے سے لگا لیا۔ ساتھ میں ایک نوجوان مرد تھا، وہ میری طرف دیکھنے لگا۔
سارا نے بتایا کہ یہ بھائی مجھے نکال کر لایا ہے۔ جب سارا واقعہ گھر والوں نے سنا تو میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ سارا نے اس دن کی بابت بھی بتا دیا جو وہ کول اس کے میرے قبضے میں تھا۔ اب تو میری زبردست اوبھگت شروع ہو گئی۔ گاؤں کی دوسری عورتیں بھی وہاں آ گئی اور میری خاطرداریاں کرنے لگی، طرح طرح کی فرمائشیں کی جانے لگی۔ میں نے سب کو یہی نصیحت کی کہ وہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا مانگے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جن کچھ نہیں کر سکتے، مگر وہ تو اس قدر ضعیف الاعتقاد تھی کہ میری بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں ان سے تنگ آ گیا۔ میں نے وہاں غسل کیا، ان لوگوں کو منہ رکھنے کے لیے کھانا کھایا اور کوٹری میں بچھے ہوئے پلنگ پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ آگے کہاں جانا ہوگا۔ میں بڑی تیزی سے تاریخ کے اوراق عبور کر کے 20ویں صدی عیسوی میں پہنچ گیا۔ بہرحال میں وقت کے رحم و کرم پر تھا، وقت کی لہریں مجھے بہائے لے جا رہی تھی اور میں بھی چلا جا رہا تھا۔ وہ رات میں نے سارا کے گاؤں میں بسر کی۔ اگلے روز اٹھ کر نہایا۔ سارا نے میرے کپڑے دھو کر سکھا دیے تھے۔ میرا کرتا اور شلوار غدر کے زمانے کے لمبے گھیر والی تھی۔ سارا کے بگیتر نے مجھے اپنا کھدر کا کرتا اور شلوار دے دی جس کا گھیرا اتنا کھلا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک میل خورے رنگ کی چادر بھی مجھے پیش کی جو میں نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دی کیونکہ موسم اب ٹھنڈا نہیں رہا تھا۔ صبح انہوں نے مجھے زبردست سے گھر کے مکھن کے ساتھ روٹی کھلائی۔ ان کی خاطرداری اپنی جگہ پر، لیکن گاؤں کی عورتوں نے فرمائشیں کر کے میرے ناک میں دم کر دیا تھا۔ چنانچہ ناشتے کے بعد ایک پیر دن چڑھے میں گاؤں کی نہر پر سیر کرنے کے بہانے وہاں سے نکلا اور نہر کی پٹری پر ٹہلی کے درختوں کی چھاؤں میں ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میں سپہر تک چلتا رہا۔ راستے میں صرف 2-3 گاؤں ہی آئے جہاں کھیتوں میں بھینسیں چل رہی تھی۔ آدمی کہیں کہیں دکھائی دیا۔ نہر بائیں طرف گھومی تو جلی ہوئی اینٹوں سے بنی ایک سڑک آ گئی۔ اس سڑک کی دونوں جانب اونچے اونچے شیشم کے درخت تھے۔ سڑک پر دھوپ ان درختوں کی گھنی شاخوں میں چھن چھن کر آ رہی تھی۔ میں سڑک پر اترا تو اچانک میری نظر ایک جانب درختوں کے نیچے گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بگھی کا پہیہ سڑک کے کنارے کھائی میں دھسا ہوا ہے۔ بگھی کے دونوں گھوڑے ایک طرف کھڑے ہیں۔ بگھی کا سائیں گھوم پھر کر کھائی میں دھسی بگھی کے پہیے کو جائزہ لے رہا ہے۔ اس کے پاس ہی ایک خوشپوش آدمی کھڑا ہے، سر پر کلا لگا ہے، جسم پر سیاہ رنگ کی اچکن اور شلوار ہے۔ میں قریب گیا تو اس خوشپوش جوان کو غور سے دیکھا۔ سرخ و سفید رنگ، ماتھے پر خاندانی وجاہت چمک رہی تھی۔ آنکھیں مغلی عہد کے شہزادوں کی یاد دلاتی تھی۔ گال بھرے بھرے، سیاہ مونچھیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ چہرہ شاہی خاندان کے جاہ و جلال کی علامت ہے، اس کے باوجود مجھے اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھوں میں کسی گہرے کرب اور شدید تعصب کی جھلک تھی۔ برادر عزیز، ہماری بگھی گھڑے میں پھنس گئی ہے، میرے سائز کی مدد کرو گے؟ اگرچہ وہ مشکل میں گرفتار تھا مگر اس کے لہجے میں خاص وقار اور تمکنت تھی۔ اس نے مصیبت میں بھی اپنی نہیں بلکہ اپنے سائیں کی مدد کے لیے پکارا تھا۔ میں نے کہا، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ سائز میرے ساتھ گڑے میں اتر گیا۔ بگھی کا پہیہ آدھا مٹی میں دھنس چکا تھا۔ یہ 2 آدمیوں کا کام نہیں تھا لیکن یہ میرے دائیں ہاتھ کا کام تھا۔ مجھے دبلے پتلے سائز کی بھی ضرورت نہیں تھی، تاہم میں اپنا مافوق الفطرت طاقت کو راضی رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے سائز سے کہا کہ وہ نیچے سے پہیے کو پکڑ لے اور اس وقت زور لگائے جب میں آواز دوں۔ کلا پوش نوجوان سڑک کے کنارے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے یقین نہیں کہ میں سائز کے ساتھ مل کر اتنا بھاری بھرکم بگھی کے پہیے کو گھڑے سے نکال سکوں گا۔ میں یوں ہی پردہ پوشی کے لیے بگھی کے نیچے چلا گیا اور پہیے کے دھیرے کو اپنے کندھے پر رکھ کر سائز کو زور لگانے کے لیے کہا۔ سائز کیا زور لگا سکتا تھا؟ میں نے ایک جھٹکے سے پہیے کو زمین سے نکالا اور اسے سڑک پر دھکیل دیا۔ بگھی سڑک پر کھڑی تھی۔ کلا پوش جوان میری تو تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں گھڑے سے باہر نکلا تو اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، برادر عزیز، تم دیکھنے میں اتنے طاقتور نہیں لگتے مگر تم نے وہ کام کیا جو ایک بیل بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ طاقت کا نہیں ہنرمندی کا کام تھا۔ سائز بگھی کے آگے گھوڑے جوتنے لگا۔ کلا پوش جوان مجھ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے برادر عزیز؟ عبداللہ۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میرا نام حیدر بیگ تیموری ہے، میرا تعلق مغلیہ خاندان سے ہے۔ میں نے کہا، وہ تو آپ کے بشرے سے ظاہر ہے۔ اس نے بگھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم لاہور جا رہے ہو تو سواری حاضر ہے، میں بھی لاہور ہی جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ چلو اس بگھی میں ہی لاہور چلتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ بگھی میں بیٹھ گیا۔ سائز کوچ بکس پر بیٹھ گیا اور سانٹھے کو ہوا میں لہرایا اور گھوڑے سڑک پر دل کی چال چلنے لگے۔ کلا پوش جوان یعنی حیدر بیگ لاہور پہنچنے تک بہت کم بولا۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں صرف اتنا بتایا کہ لاہور شہر کے اندر اس کی ایک جاگیر ہے جہاں حویلی میں وہ اکیلا رہتا ہے۔ وہ میری جسمانی طاقت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ لاہور شہر کی فصیل پر دیا بتی روشن ہو چکے تھے۔ دلی سے لاہور آنے والی پکی سڑک سیدھی لاہور کے دہلی دروازے میں داخل ہوتی تھی۔ امیرزادے حیدر بیگ کی بگھی دہلی دروازے کی طرف بڑھی۔ حیدر بیگ تیموری کی حویلی دہلی دروازے کے اندر تھی۔ بگھی حویلی کے احاطے میں داخل ہو کر ایک جگہ نیم کے درخت تلے رک گئی۔ میں نے حیدر بیگ کا شکریہ ادا کر کے جانے کی اجازت چاہی تو وہ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، برادر عزیز عبداللہ، رات ہو رہی ہے، کھانا کھلائے بغیر تمہیں ہرگز نہ جانے دوں گا۔
میں اپنے آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آؤ میرے ساتھ خانسامہ نے کھانا لگا دیا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ چلو کچھ وقت مزید گزار لیتے ہیں اس مغلئی شہزادے کے ساتھ۔ حیدر بیگ مجھے ایک دیوان خانے میں لے گیا جہاں قالینوں کا فرش بچھا تھا، چھت سے فانوس لٹک رہے تھے، دیواریں منقش تھی، دیواروں کے ساتھ ساتھ پرانے زمانے کے کاؤچ لگے تھے۔ حیدر بیگ مجھے دالان میں لے گیا۔ ایک ملازم ہاتھ میں چاندی کا لوٹا اس سفید تولے لیے کھڑا تھا۔ برادر عزیز، تم منہ ہاتھ دھو لو، میں ابھی تازہ دم ہو کر آتا ہوں۔ نوکر نے میرا منہ دھلایا۔ ولایت کا صابن تھا جس کی خوشبو مشام جان کو تر و تازہ کر رہی تھی۔ تولیے سے منہ پوچھ کر میں جانے لگا تو نوکر ایک قدِ آدم آئینے کے پاس لے گیا جہاں مختلف تیل اور سینٹ کی بوتلیں اور رنگ برنگی کنگھیاں رکھی تھی۔ میں نے بالوں میں کنگھی کی اور خاموشی سے کاؤچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں حیدر بیگ بھی آ گئے۔ اس نے سفید قیمتی اچکن کا انگرکھا نما کرتا اور پاجامہ پہن رکھا تھا، پاؤں میں سوف کی چپل تھی، سرخ و سفید چہرہ فانوس کی روشنی میں دمک رہا تھا، لباس سے خس کی مہک اٹھ رہی تھی، ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے تھے۔ وہ کوچ پر میرے قریب بیٹھ گیا۔ ایک نوکر بغلی کمرے سے نکل آیا اور آداب بجا کر بولا، حضور انور، کھانا چن دیا گیا ہے۔ حیدر بیگ مجھے ساتھ لے کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ یہاں قالین پر فرش پر درمیان میں چاندی بچھی تھی، چاندی پر دسترخوان لگا تھا اور قسم قسم کے کاب ظروف اور چینی کی منقش پلیٹیں تھیں۔ ہم دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ نوکروں نے کابوں کے ڈھکن اٹھائے، طرح طرح کے مزیدار پلاؤ کی خوشبو سے کمرہ مہک اٹھا۔ کہیں تیتر کا گوشت تھا تو کہیں سالم بطخ روسٹ کر کے رکھی گئی تھی۔ مجھے بھوک کبھی نہیں لگی تھی، بس مہینوں میں کبھی زبان کے چسکے کے لیے کھا لیا کرتا تھا، لیکن ان کھانوں کو دیکھ کر بھوک چمک اٹھی۔ کھانے کے بعد ہم دوبارہ واپس دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ نوکر الائچیاں اور مصری کی ڈلیاں لے آیا۔ حیدر بیگ نے میرے بارے میں پوچھا کہ میں لاہور شہر میں کس جگہ رہتا ہوں اور میرے ماں باپ کیا کام کرتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، بیگ صاحب، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں اس دنیا میں اکیلا ہوں، لاہور کسی دھندے کی تلاش میں آ رہا تھا۔ حیدر بیگ کچھ سوچ کر بولا، عبداللہ برادر عزیز، اگر تم برا نہ مانو تو میرے پاس کیوں نہیں ٹھہر جاتے؟ دریا پار میری جاگیر ہے، اس کی دیکھ بھال کر لیا کرنا، جتنی رقم چاہو گے پیش کر دی جائے گی۔ مجھے تم ایسے جرأت مند دلیر دوست کی ضرورت ہے۔ تم میرے دوست بن کر میرے ساتھ رہو گے تو مجھے خوشی بھی ہوگی۔ میرے لیے حیدر بیگ کی حویلی میں رہنا یا لاہور کے کسی ویرانے میں رہنا ایک برابر تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ حیدر بیگ بہت خوش ہوا۔ حویلی کی دوسری منزل پر مجھے ایک کمرہ دے دیا گیا۔ گرمی کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ اوپر چھت پر ایک جانب میرا چھپر کٹ بھی لگا دیا گیا۔ حویلی کی آخری چھت پر اس کی مسہری لگی تھی، لیکن وہ چھت پر سونے کے بجائے نیچے اتر گیا۔ میں کبھی آنکھیں بند کر لیتا، کبھی کھول کر حیدر بیگ کی مسہری کی طرف دیکھ لیتا۔ وہ ساری رات اوپر چھت پر نہ آیا۔ یہ شخص میرے لیے پراسرار بنتا جا رہا تھا۔ مجھے اس حویلی میں آئے 5واں دن گزر رہا تھا کہ ایک روز رات کے کھانے کے بعد اس نے اچانک موضوع بدل کر کہا، برادر عزیز عبداللہ، میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیر معمولی طاقت دی ہے، ورنہ تم گڑے میں پھنسی ہوئی میری فٹن کا پہیہ اکیلے نہیں نکال سکتے تھے۔ میں نے مسکرا کر کہا، بس یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ میں اپنے جسم کی پوری طاقت کو ایک جگہ مجتمع کر کے بھاری سے بھاری چیز کو اوپر اٹھا لیتا ہوں۔ اس پر حیدر بیگ نے بظاہر بڑی بے نیازی سے کہا، برادر عزیز، میری حویلی میں ایک کمرہ ہے، بھونچال کی وجہ سے دیوار کا ایک بھاری پتھر کھسک کر اس کمرے کے دروازے کے آگے آ گیا ہے۔ اگر تم اس دروازے کے آگے سے ہٹا دو تو میں اس کمرے کو گودام کے طور پر استعمال کر سکوں گا۔ میری چھٹی اس نے خبردار کیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، لیکن بظاہر میں نے پرسکون کہا، کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، آپ مجھے اس پتھر کے پاس لے چلیں، میرے ساتھ آؤ برادر۔ کمرہ حویلی کی پہلی منزل کی جنوب کی طرف تھا۔ مجھے چھت سے اٹھا کر اپنے ساتھ حویلی کی پہلی منزل میں لے گیا۔ چاندی کی تشتری میں لگی موم بتی اس کے ہاتھ میں تھی۔ حویلی بڑی خستہ ہو رہی تھی، راہداری کی چھت سے جالے لٹک رہے تھے اور فضا بےحد مرطوب تھی۔ حیدر بیگ تیموری راہداری کے آخر میں ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ میرے سامنے دیوار کے ساتھ ایک بہت بڑے پتھر کی سیل ترچھی لگی تھی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے پتھر کی سیل یہاں کیسے آ گئی۔ حیدر بیگ نے پتھر کی سیل کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے وہ پتھر، مجھے یقین ہے کہ تم اسے بڑی آسانی سے ایک طرف کر دو گے، ہم تو اسے ہلا بھی نہیں سکتے۔ میں نے پتھر کی بھاری سیل میں ایک خالی جگہ میں ہاتھ ڈالا اور اسے معمولی سا زور لگانے کے بعد اپنی جگہ سے کھسکا کر سامنے والی دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ حیدر بیگ بہت خوش ہوا۔ پتھر کی سیل کے پیچھے ایک پرانی وضع کا لکڑی کا بڑا دروازہ نمودار ہوا جس پر لوہے کا زنگ خوردہ بھاری بھرکم تالا لگا تھا۔ عبداللہ، تم نے میری بڑی پریشانی دور کر دی۔ یہ کمرہ ایک عرصے سے بیکار پڑا تھا، اب میں اسے استعمال میں لا سکوں گا، آؤ واپس چلتے ہیں۔ وہ مجھے چھت پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اس کمرے میں ضرور کوئی راز ہے، اسے گودام بنانے کا محض ایک بہانہ ہے۔ گودام بنانے کے لیے حویلی میں کتنے ہی کمرے خالی پڑے تھے۔ میں نے محض اپنی دلچسپی کے لیے اس کمرے کے راز کو معلوم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز حیدر بیگ گھوڑے پر بیٹھ کر دریا پار کی جاگیر کا دورہ کرنے گیا تو میں راہداری کی طرف بڑھا۔ حویلی دن بھر ویران پڑی رہتی تھی۔ ملازم سارا وقت باورچی خانے کے قریب گزارتے تھے جہاں جاگیر کی زمینوں پر مقیم نادار لوگوں کے ہر وقت چاول پکا کرتے تھے۔
राहदारी नीम रोशन थी, आगे जाकर अंधेरा हो गया, लेकिन चूंकि मेरी आंखें अंधेरे में भी देख लेती थी, इसलिए मोमबत्ती के बगैर ही आगे बढ़ता चला गया। आखिर इसके सामने पहुंच गया, जिसकी भारी पथरीली सिल मैंने हटाई थी। दरवाजे पर वही भारी भरकम ताला पड़ा था। मैंने ताले को एक हाथ से झटका दिया, ताला खुल गया। दरवाजे का पट एक डरावनी चिरचिराहट के साथ खुला। अंदर से मुश्के काफूर और लुबान की बू का ठंडा मरतूब झोंका आया। मैं आहिस्ता से कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के अंदर दरवाजे के बिल्कुल सामने भी एक दीवार उठी हुई थी, जो एक तरह से पर्दे का काम दे रही थी। मैं दीवार की ओर से निकलकर कमरे के वस्त में आया तो देखा कि छोटी ईंटों का एक चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे पर कोई शख्स सफेद चादर ओढ़े सीधा लेटा हुआ है। मैं एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर ठटका रहा कि यह शख्स कौन हो सकता है और इसको इस बंद कमरे में लेटने की क्या जरूरत थी। मामला पुरस्कार होता जा रहा था। लेटे हुए आदमी के सिराने की जानिब एक दिया रोशन था। मैं फूंक फूंक कर कदम उठाता चबूतरे पर लेटे आदमी के पास आया। इसका चेहरा भी सफेद चादर में ढका था। सिरहाने कांसी की मुनक्कश थाली में कुछ बासी फूल, जला हुआ लुबान और मुश्के काफूर के सफेद जर्रे बिखरे हुए थे। सिरहाने की तरफ दीवार पर एक कदे आदम रोगनी रंगों की पुरानी पेंटिंग लगी थी, जिस पर बारीक जालीदार चादर पड़ी थी। मैं सबसे पहले इस लेटे हुए आदमी के मुअम्मे को हल करना चाहता था। मैंने आगे बढ़कर चादर को सरकाकर लेटे हुए आदमी का मुंह नंगा किया तो मैं धक से रह गया। मेरे सामने मेरा मेजबान हैदर बेग तैमूरी इस हालत में पड़ा था कि इसकी गर्दन में हलकूम के ऐन नीचे एक भारी दस्ते वाला खंजर आधे से ज्यादा हलक में धंसा हुआ था। गले में से बहने वाला खून जम चुका था। मैंने पूरी चादर हटा दी। हैदर बेग तैमूरी ने मुगल दौरे हुकूमत के शहजादों ऐसी जर्क वर्क पोशाक जेबेतन कर रखी थी। इसके दोनों हाथ सीने पर बंधे थे। उंगलियों में जवाहरात की अंगूठियां थी। यह मंजर मेरे लिए इंतहाई तहय्युर अंगेज था। अगर मैं एक आदमी होता तो शायद वही गश खाकर गिर पड़ता, लेकिन मैं खुद गैर मामूली कुव्वतों का मालिक था। इस किस्म के हालात से पहले भी गुजर चुका था। मैंने हैदर बेग के जिस्म को हाथ लगाया। इसका जिस्म ठंडा हो चुका था, वो मुर्दा था। मुअम्मा ये था कि अगर हैदर बेग तैमूरी की लाश इस चबूतरे पर पड़ी है तो फिर जो शख्स इसकी शक्ल का जिंदा हालत में हवेली में रह रहा है वो कौन है। ये एक ऐसा पुरपेच और नाकाबिले हल राज था कि मैं भी चकरा कर रह गया कि कैसे हो सकता था कि एक आदमी की लाश कमरे में पड़ी हो और कमरे से बाहर वो जिंदा हालत में चल फिर रहा हो। मैंने चादर लाश पर इसी तरह डाल दी और सिराने की जानिब दीवार पर लगी कदे आदम आयल पेंटिंग की तरफ गया। मैंने इस पर से जालीदार चादर हटाई। ये किसी मुगल शहजादी की तस्वीर थी जो भरपूर शाहाना लिबास में मसनद पर बड़े शाहाना वक़ार से बैठी थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैंने इस शक्ल को पहले भी कहीं देखा है। मेरी निगाहें मुगल शहजादी की तस्वीर पर लगी थी और मेरा जहन इसकी हम शक्ल के शऊर के औराक पर उलट रहा था। मैं चौंक पड़ा। मुगलिया शहजादी की शक्ल हूबहू उस लड़की से मिलती थी जिसको मैं अमृतसर की गली में से निकालकर कुछ रोज पहले इसके आबाई गांव दीरका में इसकी खाला और मंगेदर के घर छोड़ आया था और जिस लड़की का नाम सारा था। मैंने चबूतरे पर चढ़कर मुगल शहजादी की तस्वीर को एक बार फिर गौर से देखा। मेरा यकीन मजीद पुख्ता हो गया। इसकी शक्ल और सारा की शक्ल में कोई फर्क नहीं था। वही आंखें, वही रुखसार, वही सतवा नाग और फराख माथा। फर्क सिर्फ इतना था कि तस्वीर में सारा शहजादों के लिबास में थी और अपने गांव वाले घर में वो आम देहाती लिबास में रह रही थी। मुअम्मा और पेचीदा हो गया था। मैंने तस्वीर को जालीदार चादर से दोबारा ढांप दिया और चुपके से वापस कमरे से बाहर निकल गया। मैंने कोठरी के दरवाजे पर फिर से ताला लगा दिया और राहदारी में से तेज कदम गुजरता अपने मेहमान खाने में आकर काउच पर बैठकर और सोचने लगा कि ये शख्स हैदर बेग तैमूरी असल में कौन है और देहाती मुसलमान लड़की सारा की तस्वीर वाली मुगल शहजादी से इतनी मुशाबत क्यों है। ये क्या राज है, ये क्या मुअम्मा है। मैं देर तक बैठा इस गुत्थी को सुलझाने में लगा रहा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, खातून की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज।